حي على الفلاح. محترم حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات امت مسلمہ کو بیان فرمائی ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور ہم نے اس کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و قسط کو قائم کر سکیں۔ تاکہ لوگوں کے درمیان قسط کے معنی ہے عدل کے، انصاف کے، اس کو قائم کیا جائے انسانوں پر۔ بھائی اور بزرگوں، آج جس عنوان پر میں آپ کے سامنے اظہار خیال کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ظلم کی مزاحمت یا ظلم کے خلاف مزاحمت ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں قرآن اور حدیث سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ظلم کے معنی لغت میں ڈکشنری کے اعتبار سے آتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی۔ ظلم کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا جو مقام ہے، کسی چیز کا جو اصلی جگہ ہے، اس سے ہٹا کر اس دوسری جگہ میں رکھا جائے جو اس کا مقام نہیں، اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ ظلم انصاف، عدل، قسط کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ظلم کے معنی ناانصافی، جہاں عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، وہاں ظلم آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے متعلق کہا کہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ تم یہ کہو کہ اللہ ہم کو ظالموں میں شامل نہ کر، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا یہ سکھایا گیا ہم کو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم قوم کے ساتھ ہمیں شامل نہ کر، ظالموں میں شامل نہ کر۔ تو ان چیزوں سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ظلم اسلام میں بڑا ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن مجید کے لفظ ظلم کا استعمال کیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں کرتا۔ اس طرح مختلف مقامات پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ظلم کے سلسلے میں بتایا ہے کہ ظلم اللہ تعالیٰ کو کسی حیثیت سے پسند نہیں کرتا۔ ظلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اپنی جگہ ظلم ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے کہ چھوٹا ظلم کیا جا سکتا ہے۔ مختلف ظلم کی نوعیتیں، صورتیں، شکلیں ہو سکتی ہیں، اور ہر حیثیت سے ظلم ہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی وضاحت کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الظلمات ظلمات یوم القیامہ، ظلم کے معنی تاریکی کے بھی ہیں، اندھیرے کے بھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان دنیا کے اندر ظلم کرتا ہے وہ آخرت میں انتہائی تاریکی میں ہوگا۔ روشنی ترقی کی علامت ہے، خوشحالی کی علامت ہے، اس کے مقابلے میں تاریکی انسان کے لیے گھبراہٹ اور اس کی پریشانی کے عالم کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دنیا میں ظلم کرے گا آخرت میں انتہائی تاریکی میں وہ ہوگا۔ انسان کے لیے وہ اس کا ظلم تاریکی اندھیرگی کی شکل میں اس کے اوپر جو ہے مسلط ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے منع فرمایا اور ظلم سے بچنے کی تاکید فرمائی کہ اتقوا الظلم، تم ظلم کرنے سے بچو۔ یہ سارے ارشادات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن مجید کے، کتنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ظلم کو بیان کیا کہ ظلم کتنا گھناؤنا چیز ہے۔ فرعون جہاں
اس کے جو بڑے بڑے گناہ تھے، فرعون کا جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نافرمانی تھی، ان میں سے اس کا یہ بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، فاتیا فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی یا بھائی ہارون سے کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ بنی اسرائیل کو تو ہمارے ساتھ چھوڑ دیں، ہم دونوں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجیں گے، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور تو بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم نہ کر۔ یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا کہ تم جا کر باقاعدہ فرعون کے سامنے یہ بات رکھو۔ تو قرآن مجید میں جہاں انبیاء کرام کا تذکرہ ہے وہاں ان کا یہ بھی تذکرہ ہے، یہ بھی ذکر ہے کہ ان کا اصل کام تو دعوت اللہ تھا، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام نے دنیا میں ظلم کو مٹانے کے لیے، عدل کو قائم کرنے کے لیے، انصاف کو دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے بھی اس کا مطالبہ کیا، یعنی ہم لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ تم لوگ دنیا میں انصاف قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا سے جو ظلم ہے اس کو مٹاؤ، اس کا استحصال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان لانے والو اللہ کے واسطے عدل قائم کرنے والے اور اس کے گواہ بن جاؤ۔ یعنی امت مسلمہ کی جہاں ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی دی ہے، اس میں امت مسلمہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا میں تمہیں اس لیے برپا کیا ہے، اخرجت للناس، سارے انسانوں کے لیے امت مسلمہ کو اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا مقصد بتایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ نیکی کا حکم دے، دنیا میں نیکی کا پرچار کرے، نیکی کو پھیلائے، نیکی کو عام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتنہون عن المنکر، جو تمہاری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ تم دنیا میں جو برائی ہے، جو بے حیائی ہے، جو منکر ہے، اس کو روکو، اس سے منع کرو لوگوں کو۔ تو نہیں عن المنکر میں ظلم کی مزاحمت بھی ہے، یعنی جہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو مومنین کی ان تمام آیات اور احادیث کی روشنی میں جو بات نکل کر آتی ہے وہ یہ ہے، میرا اور آپ کا ایک فرض ہے کہ جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو، صرف ظلم کی طرف آواز اٹھانا ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے، ظلم کا استحصال کرنے کے لیے ہم اس کی مزاحمت کریں، اس کا مقابلہ کریں، ظلم کو مٹائیں، اور جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم کے مقابلے میں عدل کو، انصاف کو، حق کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ نہیں عن المنکر کا فریضہ ہے۔ اور صرف اتنا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے کہ لوگ ظلم کی مزاحمت کریں، بلکہ یہ کہا گیا کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے اس سے چشم پوشی کرنا، آنکھیں چرانا، خاموشی اختیار کرنا، یہ ظلم کی معاونت ہے، ظلم کی مدد ہے، ظالم کی مدد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں واضح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جہاں ظلم ہو رہا ہو اور اگر تم نے اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اس کی مزاحمت نہیں کی، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، لفسدت الارض، یا تو اس کے ذریعے سے معاشرے میں، انسانوں میں فساد رونما ہوگا، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو عذاب تم پر نازل فرمائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جس کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ مطلب یہ کہ ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی گناہ ہے اور ظلم کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کر کے ہمارے سامنے یہ بات بیان کی کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، دیندار تھے، جو عالم تھے، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے سبت کے دن، ہفتے کے دن کی نافرمانی سے منع کیا تو جو لوگ اس کی نافرمانی کرتے تھے اس کے خلاف کچھ لوگ تو ان کو روکتے تھے، منع کرتے تھے کہ یہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اس نافرمانی سے ان کو نہیں روکتے تھے، اور جب ان کے عالم لوگ، ان کے علماء ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا شمار بھی انہی کے ساتھ کر دیں، جو اگرچہ کہ وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں، نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کو برائی سے نہیں روکتے، ظلم سے نہیں روکتے، نافرمانی سے نہیں روکتے، تو گویا کہ خاموش رہنا بھی ظلم کرنے کے برابر ہے۔ تو ان تمام باتوں سے جو بات نکل کر آتی ہے وہ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال دنیا میں انصاف کو قائم کرنا، عدل کو قائم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور عدل کو قائم کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہاں سے ظلم کا استحصال اور ظلم ختم۔ جہاں ظلم جاری ہے وہاں اس معاشرے کے اندر ان انسانوں پر عدل قائم نہیں ہو سکتا، انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ تو جہاں انصاف ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا، اور جہاں ظلم ہوگا وہاں انصاف نہیں ہو سکتا۔ تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کی مزاحمت کرنا، ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرنا امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ انبیاء کرام کا یہ فریضہ انہوں نے انجام دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت، آپ کی تاریخ، آپ کی نبوت کی، آپ کی دعوتی جدوجہد میں یہ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کی کوشش اور انتہائی کوشش کر کے بنی اسرائیل کو فرعون کی ظلم سے، اس کی تشدد سے، اس کے مصیبت سے، مشکلات سے بنی اسرائیل کو نکالا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اسی حیثیت سے کرتا ہے۔ اور پھر دوسرے انبیاء کرام بھی جہاں دعوت الی اللہ لے کر اٹھے تھے وہاں انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے اندر عدل قائم کیا، انصاف قائم کیا، انسانوں کے حقوق کو برابر تقسیم کیا اور ظلم کا خاتمہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن، اپنے بھیجے جانے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا مشن اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم دیکھو گے کہ صنعاء سے حضر موت تک ایک شخص پورے امن اور اطمینان کے ساتھ نکلے گا اور سوائے اللہ تعالیٰ کے خوف کے اسے کسی اور چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا کے اندر امن قائم کرنا، انصاف کو قائم کرنا اور ظلم کا خاتمہ کرنا ہی اسلام کا اصل مقصد ہے۔ تو جہاں ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، اس معاشرے کے اندر نہ امن رہے گا، نہ وہ معاشرہ ظلم اور بربریت سے بچ سکتا ہے۔ بہرحال ظلم بڑی بری چیز ہے۔ ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم آگے بڑھ کر ظالم کا ہاتھ پکڑو۔ من رأى منكم المنكر من رأى منكم منكرا فليغير بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں کہیں تم برائی کو دیکھو، تمہاری جو طاقت ہے، جتنا تمہارا پاور ہے، آدمی اپنی جگہ بہت حیثیت سے مختلف اس کے مرتبے، مختلف اس کی طاقتیں، مختلف اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ کوئی دنیا کا سپر پاور صدر ہے تو اس کی طاقت الگ ہے، کوئی کسی چھوٹے ملک کا وزیر اعظم ہے تو اس کی طاقت الگ ہے، کوئی کسی جماعت کا ایک رہنما ہے، قائد ہے، پیشوا ہے، امام ہے تو اس کی الگ طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے مطالبہ کیا کہ تمہاری حیثیت کے مطابق اس کا استعمال کرو، اس طاقت کا استعمال کر کے تم ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، ظلم کو روکو تمہاری طاقت کی بنیاد پر۔ یہ حکم دیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آگے فرمایا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،
اگر تم اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے ہو، تم کمزور ہو، تمہاری طاقت اتنی نہیں ہے کہ اپنے زور سے اپنے طاقت کے بنیاد پر تم ظلم کو نہیں روک سکتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ظلم کو دیکھ رہے ہو تو اپنی زبان سے اسے بتاؤ لوگوں یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ ظلم برداشت نہیں کیا جانا چاہیے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری حیثیت اس سے بھی کمزور ہو، تم کہہ بھی نہیں سکتے، اگر تم کہو گے تو پھر تم خود جو ہے ظلم کے تشدد کا نشانہ بن جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، جہاں برائی ہو رہی ہے کم سے کم آدمی اپنے دل کے اندر اڑن محسوس ہو، چبھن محسوس ہو، کراہت محسوس ہو، دل میں تکلیف محسوس کرے، دل کے اندر اضطراب، اس کے اندر بے چینی، بے قراری اس چیز کو دیکھ کر ہو کہ یہ برائی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، جو ہے وہ اس کو بے چین کر دے، اس کی نیند کو حرام کر دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ آدمی برائی کو، ظلم کو دیکھ کر اپنے دل میں کوڑے، اگر یہ کڑن بھی، یہ چبھن بھی، اور یہ کراہیت بھی، اور یہ بے قراری اور بے چینی بھی اگر کسی کے دل میں نہیں پیدا ہوتی ہے تو گویا اس کے اندر ایمان نہیں ہے، یہ کہنا ہے۔ تو بہرحال یہ ظلم کے خلاف مزاحمت کرنا، ظلم کو روکنے کی کوشش کرنا میرے اور آپ کا فریضہ ہے۔ انفرادی طور پر بھی جہاں چھوٹے ظلم ہو رہے ہیں انسان آواز اٹھائے، انسان ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرے، اور اگر طاقت ہے تو اس ظلم کو وہاں روکے۔ تو بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، تشدد سے بھری ہوئی ہے، مجبوروں اور بے کسوں پر ظلم ڈھا رہی ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، معصوم جانوں کو لیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، بم برسائے جا رہے ہیں، ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے، ان کا کھانا دانا پانی سب بند کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا امت مسلمہ کا اجتماعی فریضہ ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ ارض مقدس جس کی حفاظت کے لیے، جس کی مزاحمت کے لیے، جس کے مقابلے کے لیے ساری امت اس فریضے کو انجام دینا اس کا فرض ہے، لیکن ہم اجتماعی طور پر یہ فریضہ انجام نہیں دے رہی، لیکن کم سے کم ان کے ظلم کے خلاف آواز تو اٹھائیں، ہم اڑن تو اپنے دل میں محسوس کریں، چبھن محسوس کریں، دکھ محسوس کریں، بے قراری اور بے چینی اپنے دل کے اندر پیدا تو کریں۔ کیا یہ بے چینی، بے قراری ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے؟ اللہ کے لیے ان کے حق میں دعا تو کریں۔ تو بھائیو، یہ ظلم بہرحال چھوٹا ہو یا بڑا، میں نے کہا کہ ظلم تو اپنی جگہ ظلم ہے، لیکن جب ظلم حد سے زیادہ انسانوں پر ہو رہا ہو، معصوم جانوں کو لیا جا رہا ہو، بچوں کی لاشیں بچھائی جا رہی ہوں، ہماری خواتین کو بے دردی کے ساتھ بم گرا کر ان کا قتل کیا جا رہا ہے، تب بھی ہماری خاموشی، ہماری بے حسی، یہ کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ کم سے کم انسانیت اس کو برداشت نہیں کر سکتی، ایک مومن اور مسلمان تو برداشت کرنے کی بڑی بات ہے، جس کے اندر انسانیت کا ذرا بھی رونق ہے، چنگاری ہے، ذرا بھی انسانیت جس کے دل کے اندر ہے، وہ آج ان مناظر کو دیکھ کر، اس ظلم و تشدد کے پہاڑوں کو دیکھ کر وہ کرا اٹھ رہے ہیں، چیخ اٹھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمان اپنے زبان کھولنے کی جرات ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ بے حسی کی علامت ہے، یہ کسی کے دکھ کو اور درد کو محسوس نہ کرنے کی علامت ہے۔ کیا ہم اسی وقت اٹھیں گے جب یہ تماچے ہمارے اوپر پڑیں گے، ہمارے گردنوں پر تلواریں لٹکائی جائیں گی، ہمارے گھروں کے اندر یہ تباہی آئے گی، تبھی ہم جاگیں گے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ظلم ہو رہا ہے دنیا کے اندر، کتنا بڑا ظلم، سوچ سکتے ہیں، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ معصوموں کو بڑے بڑے نیوکلیئر بم گرائے جا رہے ہیں۔ ایسے بم جب وہ گرتے ہیں تو اس کی فضا ایسی ہو جاتی ہے کہ انسانوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اگر وہ بم ان پر بھی نہ گرے،
لیکن جس علاقے میں وہ گرتا ہے اس کے اطراف و اکناف کو ایسا مسموم، ایسا زہریلا بنا دیتا ہے کہ پھر انسانوں کو سانس لینے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور انسان اسی تکلیف سے مر سکتے ہیں۔ ایسے بم گرائے جائیں، وہ بھی کس پر؟ معصوم جانوں پر، فوجیوں پر نہیں، جن کو یہ لوگ، جس حماس کو یہ لوگ دہشت گرد کہتے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، ان کو نہیں مار رہے ہیں۔ جو اخبارات میں رپورٹ آ رہی ہے اس کے تحت یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف 60 افراد، وہ بھی پتہ نہیں اس کو انہوں نے مارا، یعنی حماس کے 60 فوجیوں کو انہوں نے ختم کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے معصوم 15,000 جانیں دی، اور نہ جانے ان کھنڈرات کے ان ملبوں تلے کتنے بھی لاشیں نکلنے والی ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا کسی کے انتقام میں اس حد تک کوئی جا سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کر لیں کہ وہ غلط تھا، لیکن اس غلطی کا خمیازہ، اس غلطی کا انجام معصوم شہری بھگتے۔ کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ کہاں ہے عالمی انصاف پسند تنظیمیں، عالمی ادارے جو انسانی حقوق کے اعلیٰ برداری کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے مسلم پیشوا، مسلم لیڈر، مسلم حکمران بے بسی کا شکار ہیں۔ ان کو بچوں کی معصوم لاشیں ان کے اندر زندگی اور ان کے دل کو نہیں تڑپا رہی۔ یہ آج مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ظلم، بہرحال ظلم کو ختم کرنا ہمارا اپنا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، مختلف شکلیں ہیں، صورتیں ہیں اپنے ظلم کی مزاحمت کا اظہار کرنے کا۔ ان کو اسلام نے جو دائرہ دیا ہے اس دائرے میں رہ کر ہم اس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ہم ظلم سے نہ سہیں گے، نہ دنیا کے اندر ظلم کو جو ہے سہنے دیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر انصاف قائم ہو اور ہر ایک کو آزادی حاصل ہو، ایک مرد اور عورت، ایک ہر انسان اپنے حق کے ساتھ دنیا کے اندر اپنی آزادی کے ساتھ جیے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اسی مقصد کے لیے ہم جد و جہد کریں، کوشش کریں، ظلم کو مٹائیں۔ اپنے درمیان سے بھی جو ظلم ہو رہا ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اس ظلم کی بھی مزاحمت کریں، آواز اٹھائیں۔ اور اس وقت عالمی ظلم کے خلاف بھی امت مسلمہ ایک ہو کر، متحد ہو کر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم ان ایمبیسیز کا گھیراؤ کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں چونکہ تم ظلم کر رہے ہو اور ظلم کی انتہا کو تم پہنچ چکے ہو، اس کو دیکھ کر کوئی انسان تو کیا، کوئی جانور بھی اس وحشت کو، اس وحشیت کو اور اس درندگی کو جو ہے برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات رکھی تھی کہ ہم ظلم کے خلاف ظالم کو کمزور کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم اسے اکنامکلی، معاشی طور پر اسے کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرے جو ویسٹرن پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، ان کا بہشکار کریں، ان کا استعمال نہ کریں ہم، تاکہ معاشی طور پر ہمارا دشمن ظالم کمزور ہو۔ ظالم کو کمزور کرنے کی یہ بھی صورت ہے، تو یہ کام بھی ہم کریں اور اپنے اختلافات کو ختم کریں، اور ظالم جو ہمارے اوپر بڑا قوی ہے، طاقتور ہے، اس کے مقابلے کے لیے ہم متحد ہو کر یہ بتائیں کہ تم ہم پر اجتماعی طور پر ظلم نہیں کر سکتے۔ اس کی جرأت، اس کی ہمت جواب دے دیں۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ چیز بھی پیدا نہیں ہو رہی، ہم آپس میں اختلافات میں بٹے ہوئے ہیں۔ پوری امت مسلمہ، سارے عالم اسلام کے اندر بے حسی کا شکار ہے، آواز تک ہماری بلند نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیسا ہمارا ایمان ہے، کیسے ہم مسلمان ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ہسپتال میں داخل مریضوں، بیماروں، مجروحوں، زخمیوں پر بم برسا کر کئی ہسپتال جو ہے تہس نہس کر دیے گئے، پھر بھی ہمارے دل میں درد اور دکھ پیدا نہیں ہوتا، احساس پیدا نہیں ہوتا۔ وہ لاشیں، وہ خون دیکھ کر بھی ہمارے اندر
انسانیت بنا دی. تو بھائی اور بزرگوں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے. اٹھائیں ہم آواز، متحد ہوں. اور یہ فریضہ ہے ہمارے ملت کے پیشواؤں کا، لیڈروں کا، چاہے وہ دینی رہنما ہو، سیاسی لیڈران ہو، سب کی ذمہ داری ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم تو سیاسی لیڈر ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے. یہ تو جو دینی جماعتیں ہیں ان کی ذمہ داری. ایسا نہیں ہے. سب کو متحد ہو کر، لیڈر تو اپنی جگہ لیڈر ہے، رہنما ہے اپنے قوم کے لیے، ملت کے لیے، اور خاص کر مظلومون کے لیے آواز اٹھانا، یہ اس کا ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے. تو بھائی ہم اس کے لیے جو بن سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان فلسطینیوں کو امن عطا کرے، آزادی عطا کرے، ان کا حق ادا کرے، اپنی نصرت، اپنی رحمت ان کے شامل حال کرے. ایمان کے جو اعلیٰ معیار پر وہ لوگ قائم ہیں، اس کی مثال میں اور آپ نہیں دے سکتے، وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. اس ظلم اور بربریت کے بعد بھی میرے اور آپ کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا جملہ نہیں نکل سکتا، لیکن ان کی زبانوں پر واقعی ساری انسانیت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے وہ فلسطینی نمونہ ہے. مجھے اور آپ کو ان کو دیکھ کر اپنے اندر ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کامل ایمان یہ ہوتا ہے، توکل اللہ یہ ہوتا ہے. اپنے بچوں کے لاشیں اٹھائے ہوئے، اپنے گھر کو برباد اور کھنڈر ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی ان کی زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، یہ کہنا وہ ایمان والا ہی کہہ سکتا ہے جسے پتا ہے کہ دنیا کی دولت کوئی دولت نہیں ہے، دنیا کی راحت، دنیا کی خوشحالی، دنیا کی کامیابی اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. جو یہ سمجھتا ہے کہ کامیابی تو اصل وہ ہے کہ ہم مرتے ہی فوراً جنت میں جانے والے ہیں، ہمارا استقبال کرنے کے لیے جنت کے فرشتے تیار ہیں، سلام ادخلوها، وہ کہنے کے لیے تیار ہیں. جس کا یقین اس دنیا پر، اس آخرت کے زندگی پر ہو، وہی لوگ اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ اپنی کمزوری نہیں دکھائی، اللہ کا شکوہ شکایت نہیں کیے، رونا نہیں رویا اپنے بچوں کی لاشوں پر، بچے اپنے ماں باپ پر رونا نہیں روئے. یہ ہے ایک جذبہ ایمانی جو میرا اور آپ کی طرف سے وہ لڑ رہے ہیں، جو ساری امت کا فریضہ تھا، اس فرض کو فرض کفایہ سمجھ کر وہ انجام دے رہے ہیں اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھ رہے ہیں. اپنا سب کچھ لٹا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دین کے لیے، اس کے ارض مقدس کے لیے، اس کی مسجد اقصیٰ کے لیے اپنی آبرو، اپنی عزت اور اپنے حق کے لیے ہم کو چنا، اور ہم اس کے راہ میں کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ ہے اصل ایمان. ہم تھوڑی سی جب تکلیف آتی ہے ہمارا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے. ذرا کوئی نفع سامنے آ جائے، اس نفع کو قبول کرنے کے لیے اپنا ایمان ہم بیچنے والے ہیں. 500,000 پہ ایمان بیچنے والے ہم مسلمان ہیں. یہ نام نہاد مسلمانوں پر اللہ کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب نہیں کیا، نہیں چنا، ان کو نہیں شامل کیا. وہ لوگ یقیناً اس معیار کے تھے جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کے لیے جس معیار کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور وہ اپنی شہادتیں پیش کر کے خوش ہے. جان دے دی تھی بھی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور ہمارے اندر دین کا، دینی بھائیوں کا، دینی شاعر کا، مسجد اقصیٰ کا، مسجد حرام کا، مسجد نبوی کا احترام، ادب، اس کا تقدس، اس کی فضیلت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ بتائے. یہ کیا چیز ہے اس کا پتہ نہیں ہے مسلمانوں کو. بے حسی کا شکار ہیں، اپنے کام میں اتنا ایسے مشغول ہے کہ دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں رہا. صبح اٹھے بس اپنی جھولی لی اور اپنے کام کی طرف نکل دیے. کوئی اپنی آفس کی طرف جا رہا ہے، کوئی اپنے باغ کی طرف جا رہا ہے، کوئی اپنے دکان کی طرف جا رہا ہے. یہ ہمارے مشغولیات میں، مصروفیات میں کوئی فرق نہیں ہوا. کبھی ہماری آنکھ نہیں روئی، کبھی ہمارے دل کے اندر دکھ پیدا نہیں ہوا، کبھی ہم نے آنسو بہانے کی کوشش ہی نہیں کی. ہمارا کوئی فرد، ایک آدمی گھر کا مر جاتا ہے تو ہم نمازیں شروع کر لیتے ہیں. یہاں پوری امت پر، اہل ایمان کی اس مختصر سی جماعت پر جو اعلیٰ معیار کی ہے، آفت آ پڑی ہے اور مسلمانوں پر جو نہیں روک رہے. یہ تعصب کی بات.
اتنی تعجب کی بات ہے. امت کا حال یہ ہو جانا چاہیے تھا کہ مسلمان اللہ کی طرف دوڑ پڑے. میں یہ بات کتنی بار آپ کے سامنے رکھی لیکن ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے. یہ دکھاوا ہے, یہ نمود ہے. ہم صرف زبانی دعوے کے مسلمان ہیں, سچے نہیں ہیں. یہ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے دین کے لیے منتخب کر لے. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. وما توفیق الا باللہ.